السلام علیکم، میں رمضان آپ سبھی درشکوں کا سواگت خیر مقدم کرتا ہوں۔ درشکوں، آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت جڑنے جا رہی ہے جو پریچے کا محتاج نہیں ہے۔ آئے دن آپ سوشل میڈیا بھی پوسٹ ضرور پڑھ لیتے ہوں گے کہ وہ بیٹیاں جو ماں باپ پیسے نہیں اٹھا سکتے شادی کے لیے، ان کی شادی کراتے ہیں۔ اب نام آپ جانتے ہی مولانا صابر مظاہری، جو ان چیزوں پہ سب سے آگے رہتے ہیں اور ان بیٹیوں کی شادیاں کرائی ہیں جن کے ماں باپ خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن میرا یہ ٹاپک نہیں رہے گا، میرا بات چیت کرنے کا جو مدعا ہے وہ یہ رہے گا کہ رمضان ماہ نزدیک ہے، رمضان ماہ کیوں رکھا جاتا ہے، کیا اس کی فضیلت ہے، یہ تمام سوالات جو آپ کے ہیں وہ ہم پوچھیں گے۔ میں آپ کا سب سے پہلے خیر مقدم کرتا ہوں جو آپ میرے ساتھ جڑے اور آج بات چیت کر رہے ہیں میوات سٹی نیوز میں۔ بہت بہت شکریہ، اور میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے کچھ بات کہنے کا موقع ملا۔ جی مولانا صاحب، میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے سیدھا سوال کہ رمضان ماہ جس طرح سے 14 تاریخ کا پہلا روزہ رہے گا، روزہ کیا ہے؟ رمضان ایک بڑا مقدس اور بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں رمضان کا نزول، قرآن میں کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ جی، اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے بد دعا دی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور پھر وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے اس جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا بد دعا دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، یہ دعا قبولیت سے تو خالی نہیں جا سکتی۔ بے شک بڑا مقدس اور بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور گناہوں سے اپنی مغفرت کا مہینہ ہے، بہت پاک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس مہینے کو برکت والا، خیر و برکت کا مہینہ فرمایا ہے، اس لیے ہم سب کو رمضان المبارک اور مقدس مہینے میں سب کو عبادت کرنی چاہیے اور اعمال کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز، روزہ اور نوافل، ان سارے اعمال کو کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تھوڑا اتہاس جاننا چاہیں ہم روزہ کا، کس طرح سے شروعات کی گئی وہ تھوڑا سا بتائیں گے؟ روزہ ایک مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کو کہ اے نوجوانوں، تم اگر استطاعت رکھتے ہو اور اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ شادی کر سکتے ہو تو شادی کر لو، اور اگر تم شادی نہیں کر سکتے اور تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تم شادی نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، کیونکہ روزہ انسان کی خواہشات کو توڑتا ہے، نفس کو ختم کرتا ہے۔ جی جی، روزے اللہ تعالیٰ نے جو امت مسلمہ پر فرض فرمایا ہے، قرآن کریم میں اس کا نزول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اس کا حکم دیا ہے کتب علیکم الصیام کہ بھئی روزہ رکھو، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، سب کو روزہ رکھنے چاہیے۔ بالکل۔ مول صاحب، میں جاننا چاہوں گا جس طرح سے اکثر سنا ہے حدیثوں سے کہ 1 کے 70 ملتے ہیں رمضان کے ماہ میں، تو وہ بتائیں گے تھوڑا فضیلت؟ ہاں بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں اعمال کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، 1 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، بلکہ 70 گنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو انسان نوافل ادا کرتا ہے اس کو سنتوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو انسان سنت پڑھتا ہے اس کو فرائض کا ثواب ملتا ہے، اور جو انسان فرائض کو ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہر دن لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں روزانہ، اور افطاری کے ٹائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافی لوگوں کی مغفرتیں فرماتے ہیں۔ بے شک۔ میرا آپ سے یہ بھی جاننا ہوگا کہ جس طرح سے اگر رمضان ماہ میں اگر کوئی روزہ ایک بھی چھوڑ دے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے 1 روزے کو بھی چھوڑ دے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر پوری زندگی بھی اس کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے تو پھر بھی اس روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا، بہت بڑا ہو۔ بالکل۔ مولانا صاحب، جاننا چاہوں گا اکثر حدیثوں سے ہی سنا ہے کہ رمضان ماہ میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، کیوں باندھ دیا جاتا ہے؟ جی، حدیث میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں شیاطین کو قید کر کے بند کر دیا جاتا ہے، مگر ایک سب سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ جب شیاطین بند ہو جاتے ہیں تو لوگ پھر بھی روزہ کیوں نہیں رکھتے، لوگ پھر بھی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اصل بات کیا ہے کہ انسان کا نفس ہے جی، اس کو ہم نے شیطان سے زیادہ عادی بنا رکھا ہے، اور اتنا عادی بنا دیا کہ ہمیں شیطان سے زیادہ ہم نے اپنے نفس کو اتنا کنٹرول سے باہر کر رکھا ہے کہ اب ہمارا نفس اتنا عادی ہو گیا گناہ کا، شیطان کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بالکل، میرا آخری سوال یہ بھی ہوگا کہ کس جیسے بیمار اگر کوئی ہو جاتا ہے تو کس اس میں روزہ چھوڑنے کا وہ ہے؟ ہاں، شریعت میں بہت سارے عذر ہیں۔ اگر کوئی سفر شرعی کر رہا ہے یا کوئی اتنا بیمار ہے کہ اس کو موت کا لائق یا خطرہ ہے، بہت سارے عذر ہیں جس کی بنیاد پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، مگر یہ بھی نہیں کہ بھائی شریعت میں اجازت ہے کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، ہر آدمی چھوڑ دے، بلکہ اس کی پاس اگر کوئی سفر کر رہا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے تو اس کے لیے ہے کہ بھائی وہ اپنے روزوں کو دوسرے ایام میں رکھ سکتا ہے۔ مولانا صاحب، جاننا چاہوں گا جس طرح سے جو جاگنی رات ہوتی ہیں، جو جاگنی رات ہوتی ہے جس میں شب قدر کی رات جس کے ہاتھ لگ جائے، تو اس کے بارے میں جتنا میں نہیں جتنا آپ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں اور تھوڑا بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مقدس اور بابرکت مہینے میں ایک ایسی رات دی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور وہ ہے شب قدر کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کی رات کو تلاش کرو طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں طاق رات ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شب قدر کی تعین فرمانے کے لیے باہر تشریف لا رہے تھے، مگر 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان کے جھگڑا ہونے کی وجہ سے اس کی تعین کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ شب قدر کے بڑے فضائل ہیں، اور شب قدر ایسا نہیں، ایک یہ بھی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر کی رات کوئی سیکنڈ یا 2 منٹ کی رہتی ہے اور بس آتی اور چلی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ غروب سے لے کر اور فجر کی اذان تک رہتی ہے۔ جس رات میں بھی شب قدر رہتی ہے تو پوری رات شب قدر کی رات رہتی ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اور رمضان کے مقدس اور بابرکت مہینے میں بلکہ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ شب قدر کو آدمی آخری عشرے میں تلاش کرے، مگر بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے رمضان میں تلاش کرے، کہ شب قدر پورے رمضان میں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ وہ تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے اس دن پورا آسمان میں چاند ستارے چمکتے ہیں، ایسی تھوڑی پہچان بھی کہ کیسے جانے کی شب قدر کی رات ہو سکتی ہے؟ کچھ نشانیاں ہیں شب قدر کی، اور ان نشانیوں میں تو نہ جاتے ہوئے بہرحال یہ کہ رمضان کے پورے مقدس اور بابرکت مہینے میں آدمی کو ایسے عبادات کرنے چاہیے کہ جیسے آج کی رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ اور تعین کے اٹھانے میں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر تعین ہو جاتی اور پتہ چل جاتا کہ بھائی ایک رات میں دوسری رات میں عبادت کرتا، مگر اب اس بہانے سے پورا رمضان شب قدر کی تلاش میں عبادت کے لیے آدمی گزار دیتا ہے۔ مرسوم میں جاننا چاہوں گا جس طرح سے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی کیا ثواب ہوتا ہے؟ اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں، اور اخیر عشرے کا عام طور سے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کے بہت فضائل، اور یہ اخیر عشرے میں اس کے ٹاپک کو انشاءاللہ اگر کوئی موقع ملے گا تو بات کریں گے۔ ضرور۔ آخر میں اور کچھ کہنا چاہیں گے جو میں پوچھ نہیں پایا ہوں اور آپ کہنا چاہتے ہوں؟ اس وقت میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کا بڑا مقدس اور بڑا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ملک کے حالات، ملک ہمارا کورونا وائرس سے جوجھ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں لوگوں کو آپ کے چینل کے مادھیم سے اپیل کروں گا کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں اللہ سے خاص طور سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہمارے ملک کی وبائی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ہم غریب اور ضرورت مند کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اس مقدس مہینے میں آدمی کو خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، جیسا کہ بیچ میں آئی ہے۔ تو میں صرف اتنی ہی بات آج کہنا چاہتا ہوں۔ چلیے، بہت دھنیہ واد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، تمام بات چیت کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ تو درشکوں میں رمضان اور ہمارے ساتھ یہ شخصیت تھی مولانا
साबिर मज़ाहिरी साकरत से, जो हमारे साथ जुड़ रहे थे और जिन्होंने काफ़ी बेहतर अंदाज में रमज़ान माह के बारे में पूरी जानकारी दी। और साथ ही ये भी मैंने मुख्तसर सी शुरुआत में बात की कि मौलाना साबिर मज़ाहिरी वो शख्सियत हैं। शख्सियत इसलिए मैं मोड़ रहा हूँ अपने ज़बान से कि जिन बेटियों की, गरीब बेटियों की जो शादियाँ, जो माँ बाप खर्चा नहीं उठा सकते, उनका सहयोग करते हैं। अकेले साबिर मज़ाहिरी नहीं है बल्कि पूरी टीम है उनकी जो मदद करती है। तो दर्शकों, आज इतना ही। दीजिए रमज़ान को इजाज़त और हमारे मेवा सिटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इतना ही।